اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مدود کے بارے میں پڑھیں گے۔ مد کا لغوی معنی ہے کھینچنا، لمبا کرنا یا دراز کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے حروف مدہ یا حروف لین پر آواز کا دراز کرنا۔ مد اصلی یعنی نیچرل مد کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ الف سکون سے پہلے زبر، واو سکون سے پہلے پیش اور یا سکون سے پہلے زیر ہو تو یہ نیچرل مد ہے، اسے مد اصلی کہتے ہیں اور 2 حرکات تک لمبا کرتے ہیں۔ مد کی دوسری قسم مد فرعی ہے جو اپنی اصلی اور ذاتی مقدار سے بڑھا کر پڑھی جاتی ہے اور اس کا کوئی سبب یعنی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ مد فرعی کی 4 قسمیں ہیں: واجب، جائز، عارض، لازم۔ ان تمام مدود کے لیے محل بھی چاہیے اور سبب بھی چاہیے۔ محل کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں مد ہو سکتی ہے۔ یہ محل 2 ہیں، حروف مدہ یا حروف لین، اور سبب 3 ہیں، حمزہ، سکون، تشدید۔ اس کا مطلب ہے کہ محل ہونا بھی ضروری ہے اور سبب کا آنا بھی ضروری ہے۔ اب مد فرعی کی اقسام کی طرف آتے ہیں۔ مد واجب، جسے مد متصل بھی کہا جاتا ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو۔ حروف مدہ محل ہوگا اور حمزہ سبب ہوگا، مثلا جاء، یشاء۔ اس کی مقدار 4 حرکت تک ہوگی۔ نمبر 2، مد جائز، جسے مد منفصل بھی کہتے ہیں۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد جائز ہوگی، جیسے قالوا آمنا۔ قالوا میں دیکھیے لو پر مد اصلی ہے اور آمنا میں حمزہ سبب ہے، اس کی مقدار بھی 4 حرکات تک ہی ہوگی۔ نمبر 3، مد عارض۔ مد عارض کی 2 اقسام ہیں، مد عارض وقفی اور مد عارض لین۔ مد عارض وقفی، کلمہ قرآنی میں حرف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو، جیسے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو لفظ ہے الرحیمی۔ جب ہم میم کو ساکن کرتے ہیں عارضی سکون تو پھر مد عارض وقفی ہوگی۔ مد عارض لین، کلمہ قرآنی میں حرف لین کے بعد سکون عارضی ہو، مثلا الصیف۔ فا کو ساکن کیا، فا پہلے سے ساکن نہیں تھا اور اس سے پہلے حرف لین ہے۔ مد عارض وقفی اور مد عارض لین کو 2، 4 یا 6 حرکات تک لمبا کیا جا سکتا ہے، لیکن مد عارض وقفی کے لیے طول یعنی 6 حرکات زیادہ بہتر ہے اور مد عارض لین کے لیے 2 یا 4 زیادہ بہتر ہیں۔ مد فرعی کی 4تھی قسم مد لازم ہے۔ مد لازم کلمات قرآنیہ میں بھی ہو سکتی ہے اور حروف مقطعات میں بھی۔ مد لازم کی مقدار 6 حرکات ہے۔ کلمات قرآنیہ میں 2 طرح سے یہ مد ہو سکتی ہے، مخفف بھی اور مثقل بھی۔ مخفف مد کا مطلب ہے جس کا سبب مدہ سکون ہو، اور مثقل وہ مد جس کا سبب مدہ تشدید ہو۔ اس طرح کلمات قرآنیہ میں 2 مدود بنتی ہیں، مد لازم کلمی مخفف، جب کلمہ قرآنی میں حرف مدہ کے بعد سکون لازمی ہو۔ اس کی ایک ہی مثال ہے قرآن مجید میں آنا۔ پارہ نمبر 11 میں یہ لفظ 2 مرتبہ آیا ہے۔
مد لازم کلمی مثقل جب کلمہ قرآنی میں حرف مدہ کے بعد تشدید ہو۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، مثلاً دابہ، الحاقہ۔ اب آتے ہیں حروف مقطعات کی طرف۔ حروف مقطعات میں مدود 3 ہوں گی۔ مد لازم حرفی مخفف، حروف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد سکون ہو، جیسے قاف، نون۔ حروف مقطعات کو ہم کھول کر لکھیں گے اور پھر ہمیں مد کا اندازہ ہوگا۔ مد لازم حرفی مثقل، حروف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد تشدید ہو، جیسے الف لام میم۔ حروف مقطعات کی تیسری مد مد لازم لین ہے۔ حروف مقطعات میں حرف لین کے بعد سکون ہو، جیسے عین سین قاف میں عین میں مد لازم لین ہے۔ ابھی میں آپ کو یہ سب مدود پڑھ کر سناتی ہوں۔ تھوڑا سا ان مدود کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ مد واجب اور جائز میں سبب مدہ حمزہ ہے۔ مد عارض خواہ وہ وقفی ہو یا لین، ان کا سبب مدہ سکون ہے، اور مد لازم میں سبب سکون اور تشدید ہیں۔ مد لین 2 جگہ ہیں، ایک مد عارض لین اور ایک حروف مقطعات میں مد لازم لین۔ اب ہم حروف مقطعات کو پڑھتے ہیں۔ ترتیب میں نے اس طرح رکھی ہے کہ پہلے آسان مدود رکھی ہیں اور اس کے بعد مشکل، تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ پہلے 3 مثالیں مد لازم حرفی مخفف کی ہیں۔ نون، صاد، قاف۔ ان تینوں میں حرف مدہ کے بعد سکون ہے۔ طٰ، یہاں دونوں جگہ مد اصلی ہیں، مد نہیں ہے۔ الف لام میم، الف ایک حرکت، اس کے بعد مد لازم کلمی مثقل، پھر شاد ادا کریں گے اور اس کے بعد مد لازم حرفی مخفف۔ الف لام میم را، اس میں بھی وہی مدود ہیں، صرف را کا اضافہ ہے جو کہ مد اصلی کی طرح ہے۔ الف لام را، پہلے مد لازم حرفی مخفف ہے، پھر صرف مد اصلی ہے۔ اگلی تینوں مدود میں پہلے 2 حرکات کے مطابق مد اصلی ہے، اس کے بعد مد لازم حرفی مخفف ہے۔ طاسین، یاسین، حامیم۔ طاسیم میم میں دیکھیے، طا مد اصلی، سین مد لازم حرفی مثقل کیونکہ اس کے بعد شد آتی ہے، اور میم میں مد لازم حرفی مخفف۔ سین میم کے دوران جو ادغام ہے اس کی کیفیت ادغام کامل ہے۔ طاسیم میم۔ الف لام میم صاد میں دیکھیے، الف ایک حرکت، لام 6 حرکات، مد لازم حرفی مثقل کیونکہ اس کے بعد میم پر شد ہے، ادغام غنہ کریں گے۔ پھر میم 6 حرکات، مد لازم حرفی مخفف۔
اور اس کے بعد صاد بھی مد لازم حرفی مخفف، یہ بھی 6 حرکات تک کی جائیں گی۔ الف لام میم صاد، کاف ہا یا عین صاد میں دیکھیے کاف مد لازم حرفی مخفف، ہا یا 2 حرکات مد اصلی جتنا لمبا کریں گے۔ عین میں دیکھیے آئی کو بھی مد لازم لین ہے، 6 حرکات تک لمبا کریں گے۔ اس کے بعد نون ساکن کے بعد صاد ہے، یہاں اخفا ہوگا اور اخفا کی آواز پر ہوگی کیونکہ اگلا حرف پر ہے۔ صاد میں مد لازم حرفی مخفف 6 حرکات۔ کاف ہا یا عین صاد، دال آخر میں ساکن ہے تو کلکلا بھی ہوگا۔ عین سین قاف میں دیکھیے عئی مد لازم لین، اس کے بعد نون ساکن اور نون ساکن کے بعد سین اخفا، اخفا حقیقی 2 حرکات۔ سین میں مد لازم حرفی مخفف، سین کے بعد پھر دیکھیے نون ساکن آتا ہے کھول کر لکھنے پر، نون ساکن کے بعد قاف ہے، پھر اخفا اور اس کے بعد قاف میں مد لازم حرفی مخفف۔ پہلا اخفا باریک ہوگا، دوسرا اخفا پر ہوگا اور اینڈ پر قاف میں فا کا ہمس بھی سنائی دینا چاہیے۔ عین سین قاف۔ حروف مقطعات کی اچھی طرح پریکٹس کرنی چاہیے، اس لیے کہ کلمات قرآنیہ اکثر لوگ پڑھ لیتے ہیں لیکن حروف مقطعات پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں۔